بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک چیز نے، ہر ایک جان نے فنا ہونا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ اگر وہ نیک ہو تو وہ کہتے ہیں، اے پکیزہ روح، اے نیک روح جو پکیزہ جسم میں تھی، باہر آ جا۔ تو فرشتے آسمان کے جو ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جو میرے اس نیک بندے کی روح کو قبض کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جنت کی طرف سے ان کو خوشبودار رومال دیے جاتے ہیں، جس میں وہ اس روح کو لپیٹ کر لے کے جاتی ہے۔ تو فرشتے اس کو کہتے ہیں، اے پکیزہ روح، اے پکیزہ جسم میں تھی، باہر آ جا، باہر آ جا۔ تو قابل تعریف ہے، تجھے راحت اور خوشیوں کی بشارت ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں۔ وہ یہ باتیں بار بار کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ روح باہر آ جاتی ہے، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے۔ آگے سے پوچھا جاتا ہے، یہ کون ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ فلاں ہے۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، یہ پکیزہ روح ہے۔ تو اس کو مرحبا کیا جاتا ہے جو ایک پکیزہ جسم میں تھی، تو یہ قابل تعریف ہے۔ آگے سے فرشتے بھی اس کو ویلکم کرتے ہیں، اس کی لیے خوش آمدید کہتے ہیں اور کہتے ہیں، آ جاؤ، تجھے راحتوں اور خوشیوں کی بشارت ہے، اور ایسے رب کی بشارت جو تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اسے ہر آسمان پر اسی طرح کہا جاتا ہے اور اس کا اسی طرح استقبال کیا جاتا ہے، اور اس کو خوشیوں کی اور جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ اگر مرنے والا آدمی برا ہو، گناہگار ہو، تو فرشتے کہتے ہیں، باہر نکل، اے خبیث روح، اے خبیث جسم میں تھی، نکل، تو قابل مذمت ہے، تجھے کھولتے ہوئے پانی، پیپ اور اس جیسی دوسری چیزوں کی بشارت ہو۔ یہ باتیں بار بار کہی جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ باہر آ جاتی ہے۔ فرشتے اسے آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے، یہ کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، یہ فلاں ہے۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اسے کوئی مرحبا نہیں، اسے کوئی بشارت نہیں، تو قابل مذمت ہے، واپس لوٹ جا، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اسے آسمان سے نیچے گرا دیا جاتا ہے اور وہ قبر میں جا پہنچتی ہے۔ نیک آدمی کو بٹھا کر اس سے وہ باتیں کی جاتی ہیں جو پہلی نیک آدمی کو بٹھا کر اس سے یہ باتیں کی جاتی ہیں جو کہ پہلے حدیث میں گزر چکی ہیں، یعنی کہ اس کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے اور اس کی قبر میں جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کی قبر میں جنت کی طرف سے بستر لگا دیا جاتا ہے، خوشبودار بستر لگا دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر کو تا حد نگاہ کھلا کر دیا جاتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اور جو گناہ گار ہوتا ہے، اس کی قبر میں دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور بدبودار بستر بچھا دیا جاتا ہے، جہنم کا بستر لگا دیا جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ جب تک قیامت تک کے لیے وہ اس آگ والے بستر میں اور وہ جہنم سے کھولی گئی کھڑکی والے بستر میں رہے گا اور اذیت میں رہے گا۔ اور نیکوکاروں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے یہاں تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ قیامت تک کے لیے
ان کو خوشبودار بستر اور جنت کی طرف سے کھولی گئی کھڑکی سے آرام دہ سکون دہ بستر پہ سلا دیا جاتا ہے۔ اور جب قیامت برپا ہوگی، جب سارے میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے، تو نیکو لوگوں کی قبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ سواریوں کو کھڑے کر دیں گے، اور وہ قبروں سے نکل کے سواریوں پہ سوار ہو جائیں گے، اور محشر کے میدان کی طرف وہ سواریوں پہ بیٹھ کے جائیں گے، اور جو گناہ گار ہیں وہ اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ کئیوں کو پسینہ ٹخنے تک ہوگا، اور کئیوں کو پسینہ اپنی کمر تک ہوگا، اور کئی جو ہیں وہ پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو گناہ گار ہیں۔ جو نیک ہیں ان کو تو اللہ کی طرف سے سلام پیش کیا جاتا ہے، ان کو تو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی دنیا آخرت بہتر کرے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا خاتمہ بالایمان کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔